أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات مل کے بلند آواز سے محمد صلوات ایسی معلوم ہو کہ آپ روز فتح اسلام پر خوش ہیں اور بامسرت ہیں بلند کریں لمحوں کو بالکل سمیٹتے ہوئے اور آپ کی زحمتوں کا احساس کرتے ہوئے پہلا جملہ آپ کی طبیعتوں کے حوالے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک لے کے بڑھنا ہے آگے مباہلہ کیا ہے اور کس میدان کو مباہلہ کہتے ہیں توجہ فرمائیے گا کیونکہ شماعتیں بیدار ہیں اور میرے ساتھ نحو سفر ہیں مباہلہ کسے کہتے ہیں مباہلہ کیا ہے خدا کی توحید کے تحفظ کے لیے جب چار معصوم حجتوں کو ایک مستور حجت کی ضرورت پڑے تحفظ کے لیے اس جملے پر توجہ ہے اور پیارے بھائی افضل بھائی ہیں وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ان کے چینل سے دیکھ لیجئے گا آپ جا کے توحید کے تحفظ کے لیے جب چار معصوم حجتوں کو ایک مستور حجت کی صداقت کی ضرورت پڑے اس میدان کو قرآن میں مباہلہ کہتے ہیں ہمارے جی مختصر معاملہ یہ ہے میں تاریخ کو سمیٹ لوں گی اقوال کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات درج کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں 9 ہجری فتح مکہ کے بعد جب رسول اپنی مہر نبوت پر علی کو سوار کر کے بڑے بڑے بتوں کو توڑوا چکے اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو دور دور سے وفود پیغمبر کو ملنے کے لیے آنے لگے انہی آنے والے وفود میں سے ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا آیا نجران یمن اور سعودی عرب کی سرحد کے اوپر ایک بستی ہے جس کے اندر عیسائی موجود تھے ان تک جب خبر پہنچی یہ پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے جس عالم میں ان کے بڑے بڑے پادری 4 لوگ بڑے بڑے اپنے آپ کو ہیرے جواہرات کے ساتھ مرصع کیا ہوا یہ میں بچوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں میرے بچوں ذرا آپ کو توجہ فرمانا کیونکہ یہ پھر آپ کی دعاؤں سے مجھے معلوم نہیں کہ کب یہ آواز ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد مجھے معلوم کہ سلسلہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا لیکن جو ہے وہ وصول فرما لو وفود آئے نقوی صاحب سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ساتھ مبشر شادی انہوں نے اپنے آپ کو مرصع کیا ہوا ریشمی لباس زیب تر کیے ہوئے ہاتھوں میں عصا پکڑ کر مدینۃ النبی میں وارد ہوئے اور مدینۃ النبی میں وارد ہو کر 2 افراد کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان ان 2 لوگوں سے انہوں نے آگے پوچھا کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے نہیں غور فرمائیں میں یہ آپ سمجھ رہے کہ خود بیان ہو نہیں ابھی آ رہے ہیں اسی طرف جا رہا ہوں توجہ فرمائیے عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان ان 2 لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ملے مدینے کی گلی میں اور ان سے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے رسول سے ملنا ہے دونوں شخصیات نے دیکھا اور دیکھ کر ماں کے مسلمانوں کے رسول کا اگر پوچھنا ہے تو وہ علی ہے ان سے پوچھو
نے کہا جی آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں. نہیں سرکار، آپ جھرت مت کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر میں وہ میٹیریل نہیں ہے جس کے ساتھ مباہلہ کیا جائے. صدیقہ و کبریٰ نبی کے پیچھے انفسنا
سامنے رسول اللہ کا چہرہ سامنے، امام حسین سامنے، امام حسن سامنے، بی بی ویسے پردے میں، اور علی مولا تو بی بی کے بھی پیچھے، ٹھیک ہے؟ سامنے میدان مباہلہ میں عیسائی ہے، عیسائیوں کے بڑے پادری نے جیسے ہی حسن اور حسین کے چہروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اشارہ کیا تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، اگر انہوں نے اشارہ کیا تو اب مولانا کہتے ہیں تو تاریخ ہے بھائی، ہم نہیں مانتے، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے نا لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، دیکھا وہ قرآن کون سا ہے جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے ہیں، یہ ہے وہ قرآن میرے نبی لے کے آ گیا، تو جو فرما رہے ہیں اب یہ پنجتن کا کارواں، اب تمام کر رہا ہوں، یہ پنجتن کا کارواں، رسول، حسن، حسین، سیدہ علی، اور قرآن کی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں مفسرین چھٹا بندہ داخل نہیں کر سکے، اس آیت میں کوئی چھٹا بندہ سب نے لکھا، ابھی ایک مولانا کی تقریر میں نے سنی ہے، ریکارڈر نہ ہوتی تو شاید کچھ کہتا ہوتے لیکن جو میرے بولے کا مجھے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ دلیری دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلاں بھی تھا اس کا خاندان بھی تھا، فلاں بھی تھا اس کا خاندان بھی تھا، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، جس کا بھی خاندان نہ جائے، مگر اللہ نے کہا تھا بچے گا وہی جس نے ماں کی گود سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، تو جو فرما رہے ہیں اب نبی اپنے ساتھ انہیں لے کر کے گئے، حسن، حسین، سیدہ علی، انہیں لے جا کے پیغمبر نے خیمے کے نیچے بٹھایا، اور خیمے کے نیچے
شفاء واغفر لي واغفر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك